بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ تمام ناظرین کو آریز سپیکس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ قصہ ہے ایک موچی کا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں اولیاء کاملین کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا شمار اس وقت کے بڑے بڑے عالموں اور نیک بزرگوں میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے دنوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو آپ بیت اللہ میں ہی سو گئے۔ سوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے سوال کیا، اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے؟ تو ایک فرشتے نے کہا، اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ دوسرے فرشتے نے پھر سے سوال کیا، اچھا اس مرتبہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا، اس سال ایک بندے کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ لیکن دمشق کا ایک موچی ہے جو حج میں شریک نہیں ہو سکا، اللہ نے اس کا حج قبول فرمایا، بلکہ اس کا حج اتنا مقبول ہوا کہ اس کے طفیل باقی سب کا حج بھی قبول کر لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ آخر وہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے، کیوں نہ اس کی زیارت کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ اس شخص میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ حج میں شریک بھی نہیں ہوا، پھر بھی اللہ نے اس کا حج قبول فرمایا اور اس کے طفیل باقی 6 لاکھ لوگوں کا حج بھی قبول فرمایا۔ لہٰذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفر کا ارادہ کیا اور جا کر دمشق پہنچے۔ آپ نے تمام بازار ڈھونڈ لیے لیکن آپ کو وہ موچی نظر نہ آیا۔ آپ جس بھی موچی کے پاس جاتے اس سے حسب و نسب پوچھتے اور فرشتوں کی بتائی ہوئی وہ نشانیاں معلوم کرتے، لیکن آپ کو وہ موچی کہیں بھی نظر نہ آتا۔ آخر کار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کی نظر بازار کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص پر پڑی جس نے اپنے پاس صرف چند جوتے رکھے ہوئے تھے جن کو سلائی کر رہا تھا۔ آپ اس موچی کے پاس گئے، حسب و نسب دریافت کیا، تمام نشانیاں معلوم کی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی موچی ہے جس کا ذکر خواب میں ہوا تھا تو آپ نے اسے اپنا تعارف کروایا اور اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سننے کے بعد اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور وہ چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا، بہت عرصے سے میرے دل میں حج کی تمنا تھی، اس نیت سے میں نے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، لیکن ایک دن میرے ایک پڑوسی کے ہاں سے بہت اچھے کھانے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا، بہت اچھے کھانے کی خوشبو ہے، تھوڑا سا ان سے مانگ کر لے آؤ۔ چنانچہ میں ان کے گھر جا کر کہنے لگا، آپ نے جو کچھ بھی پکایا ہے اس کی خوشبو بہت خوب ہے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی عنایت فرما دیجئے۔ لیکن اس پڑوسی نے جواب دیا، جو کھانا ہم نے پکایا ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ 7 دن ہو چکے ہیں میں اور میرے اہل خانہ فاقہ سے زندگی گزار رہے تھے اور آج کے دن جان بچانے کے لیے حرام یعنی مردہ گدھے کا گوشت پکایا ہے۔ یہ سن کر میرے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور میں نے حج کے لیے جمع کی گئی ساری رقم اس کے حوالے کر دی اور یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی مدد کرنا میرے لیے ایک حج سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ اللہ نے حج کیے بغیر ہی اسے حاجیوں میں شامل کر دیا، اور نہ صرف حاجیوں میں شامل کیا بلکہ اس کے طفیل تمام حاجیوں کے حج بھی قبول کر لیے اور اس دور کے ایک عظیم اور نیک ولی کو اس کی زیارت کے لیے بھی بھیج دیا۔ پیارے دوستو، یہاں چند باتیں ضروری جاننے والی ہیں کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔
اور ایک ایسی عبادت کہ جب وہ ایک مسلمان پر فرض ہو تو اس کے چھوڑنے سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ریاکاری اور دکھاوے کا عنصر پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ اتنی بڑی عبادت کو بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لوگ حقوق العباد سے غافل رہتے ہیں۔ رشتہ داروں، دوستوں اور تعلق داروں کے وہ حقوق جو دین اسلام نے متعین کیے ہیں ان کو ادا نہیں کرتے۔ اگر تھوڑا بہت کسی کے لیے کچھ کر بھی دیتے ہیں تو اسے بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ شخص ساری زندگی اب ہمارے سامنے جھکا رہے۔ یقیناً ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔